اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن نصیحت کے لیے، پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ رشد و منبع ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدقت یا رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، جس چیز کا اللہ واضح الفاظ میں حکم دے دے، اس کی اہمیت بھی ہم سب پر واضح ہو جانی چاہیے، اور یہاں اللہ حکم دے رہا ہے عدل کا۔ عدل ہے انصاف کرنے کا نام، عدل ہے اعتدال میں رہنے کا نام، اور عدل ہے برابر حصوں میں بانٹنے کا نام۔ ہمیں اپنے آپسی تعلقات میں بغض، اناد، دشمنی، حسد، قربت اور محبت کے جذبوں سے دور ہٹ کے انصاف کے تقاضوں کو قائم رکھنا چاہیے، اسے ہم عدل کہیں گے۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں معاشرے کے ایک انتہائی شعبہ ہے زندگی عدل پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مستقل مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ راولپنڈی کالج آف کامرس اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے ساتھ دیگر جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ بیسیوں کتب اور درجنوں مقالہ جات کے مصنف بھی ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب ایڈوکیٹ نصیر انجم اوان صاحب۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم فاروقی صاحب، عدل جو کسی بھی معاشرے کا اہم ترین رکن ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس کے مفہوم اور معنی و مفہوم سے اچھی طرح سے آشنا نہیں ہوتے۔ یہ عدل بنیادی طور پر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محمد عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ جس موضوع پہ آج گفتگو کی جا رہی ہے، اس کے انفرادی، معاشی، معاشرتی، قانونی، ظاہری، باطنی متعدد پہلو ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے پہلے ہم ان الفاظ کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ عدل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو عدل کا معنی ہے توازن میں رہنا، کسی شے کو اس کے صحیح رتبہ اور مقام میں رکھنا۔ کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی جامع ترین تعریف فرمائی کہ
کہ کسی شے کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا یہ عدل ہے، اور کسی شے کو اس کے صحیح مقام پہ نہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ ظلم ہے۔ اور ظلم جو ہے وہ اسلام کے اندر بالکل حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظالمین کے لیے واللہ لا یہدی قوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو عدل کی ضد ہے ظلم۔ اب جو ہے اس لفظ کہ اگر گہرائی میں ہم جائیں تو یہ ایک سمپل ڈیفینیشن ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہر شعبہ زندگی میں توازن قائم رکھنا، افراط و تفریط سے بچنا، اور ظلم سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، یہ اللہ کو بھی مطلوب ہے اور قانون کو بھی مطلوب ہے، اور ہر انسان کو اور ہر معاشرے کی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ بالکل۔ اس پہ مزید آگے بات کرنے سے پہلے اس کے لیے ایک متبادل جو مترادف لفظ ہے وہ انصاف کا ہے۔ انصاف، بالکل۔ انصاف یہ نصف سے نکلا ہے، نصف آدھے کو کہتے ہیں، یعنی دو آدھے برابر برابر تقسیم کرنا۔ اس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تم انصاف کیا کرو، واللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، عدل اور انصاف، اور یہ قرآن پاک کی دونوں اصطلاحات ہیں۔ تو اب ہم جب اس کے اصطلاحی مفہوم میں جاتے ہیں عدل اور انصاف کے، تو اس میں عدل ہر شعبہ زندگی میں، ہم عام طور پر سب سے پہلے جا پکڑتے ہیں وزیر اعظم کا گریبان، ہم چیف جسٹس کا جا کے گریبان پکڑ لیتے ہیں، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ عدل نہیں کر رہا، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، وکلاء کیا کر رہے ہیں، انصاف بک رہا ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر یہ اصطلاح جو ہے یہ بہت زیادہ گہرے معنی رکھتی ہے۔ اس عدل اور انصاف کو ہم اپنے وجود سے شروع کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اپنے وجود سے انصاف کرو، تمہارے جسم کے تم پہ حقوق ہیں ان کو عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرو۔ جب آپ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ آپس میں عہد و پیمان کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں اب ساری زندگی جو ہے وہ راتوں کو جا کے عبادت کروں گی۔ دوسرے نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، اب تم گواہ ہو جو میں اب ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اس طرح زندگی گزاروں گا کہ میں شادی نہیں کروں گا، عبادت کروں گا اور جہاد کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئی، آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، تم کس راہ پہ چل رہے ہو، یہ کون سی نیکی ہے؟ دیکھو میں اللہ کا نبی و رسول ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میں اللہ کا نبی رسول ہوں، میں ساری رات نہیں جاگتا، میرے جسم کا حق ہے، میری بیویوں کے حق ہے مجھ پہ، اور میری جسم کی بھی ضرورت ہے۔ تم کہتے ہو ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں ہمیشہ روزے نہیں رکھتا۔ تو ہم اپنے وجود سے پہلے عدل کو شروع کریں، اس کے ساتھ انصاف کریں، اس کی جو ضروریات ہے اس کا خیال رکھیں، اس کو متوازن غذا دیں، اس کو مناسب آرام دیں۔ پھر جو ہے اب فیملی میں آ جائیں، اپنے بچوں میں عدل کرنا، اگر وہ بال بچے دار ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو جس کے بیٹیاں بھی ہوں اور بیٹے بھی ہوں اور ان میں عدل کے ساتھ وہ ان کو اپنے سارے محبتیں تقسیم کرتا ہے، جو اس کو اللہ نے وسائل دے وہ تقسیم کرتا ہے، تعلیم و تربیت ان کی کرتا ہے، اور لڑکوں کو لڑکیوں پہ ترجیح نہیں دیتا، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے، عدل کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنی بخشش کا سامان کرتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ وہ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، وہ اس طرح میرا ساتھی ہوگا۔ ناظرین، عدل صرف کورٹ کچہریوں میں چکر لگانے کا نام نہیں، عدل زندگی کے ہر پہلو میں انصاف کو قائم رکھنے کا نام ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ عدل و انصاف جو کہ انتہائی اہم شعبہ ہے زندگی ہے، ہم جب اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں جو انجسٹس ہے وہ پریویل کر رہا ہے۔
آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہم اپنے قانونی تقاضوں کو، اپنے عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب، آپ کے یہاں اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. اور میں بہت خوبصورت باتیں میرے ساتھی ہمارے سر ان کی طرف سے، اور انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ ایک انڈیویجول کی زندگی کے اندر کی بات کی ہے کہ اس کے اندر کس طرح توازن اور عدل ہوگا، تو اسی طرح جب ہم مجموعی طور پر بات کرتے ہیں عدل کی تو اس وقت ہم دیکھیں گے معاشرے کو، اور جب ہم معاشرے کو دیکھیں گے تو اس سے بہت ساری دوسری باتیں جڑی ہوگی جو کہ ریلیٹڈ ہوں گی لیجسلیشن سے، وہ ریلیٹڈ ہوں گی اسی طرح ہمارے کوڈ آف لائف سے. تو اگر ہم انصاف اور اس کے تقاضوں کو دیکھیں تو قرآن شریف کے اندر 134 آیات مبارکہ اسٹریٹ فارورڈلی اور ڈائریکٹلی اس ٹاپک کو ریلیٹ کرتی ہیں، جن کی تصریح و توضیح سر نے بھی بیان کی. لیکن جب ہم سوچتے ہیں انصاف کورٹ کچہری اور اس انصاف کے بارے میں جہاں سزا اور جزا کا تصور موجود ہے ہمارے آئین کے اندر، ہمارے قانون کے اندر، تو اس کے بارے میں جو سب سے profoundest question of the world, of the universe, from since its creation, that is the question of justice, انصاف. اس سے بڑا سوال آج تک نہ پیدا ہو سکا اور نہ ہی اس سے بڑا سوال پیدا ہوگا، اور تمام انبیاء کا مبعوث ہونا ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں. اب اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو انصاف کے لیے جو جد و جہد کرنا ہے یہ پوری دنیا کی حکمرانی سے ایک بہتر عمل ہے، اور اس عمل تک پہنچنے کے لیے بلکہ اس عمل تک ہم پہنچ چکے. جو سب سے بڑی لیجسلیشن ہے وہ قرآن شریف کی صورت میں ہے، اور پھر اسی طرح اس کو ہم حدود لاز کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اور اسی طرح پھر جو دنیاوی طور پر جو مین میڈ لاز ہیں وہ ہماری پارلیمنٹس جو لیجسلیشن کرتی ہے یا ہمارے جو آرڈیننسز آتے ہیں وہ تمام معاشرتی تمام مسائل کو کیٹر کرنے کے لیے وہ پھر ان سے مدد لی جاتی ہے. تو اب اس وقت چونکہ ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں، تو انصاف کے تقاضے اگر اسٹریٹ فارورڈلی اگر آپ دیکھیں قانونی نقطۂ نظر کے حساب سے، تو کسی بھی شخص کو کوئی بھی سزا دینے سے پہلے وہ تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے جن کا قرآن، آئین اور ہمارے قوانین کہتے ہیں. تو اس کو پہلے چارج شیٹ دی جائے گی، اس کو وہ تمام چیزیں بتائی جائیں گی کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشنز ہیں، اس کے خلاف چارج فریم ہوگا، پھر اس کے خلاف ایک ایویڈنس لائی جائے گی. وہ ایویڈنس دیکھنے کے بعد اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اس کے ڈیفنس میں چیزیں اپنی لے کر آئے، اور اپنی بریت کے لیے اگر کوئی ثبوت یا گواہ لانا چاہتا ہے تو وہ لے کر آئے. تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد ہی ہم اس کو کہیں گے کہ اٹ از اے فیئر ٹرائل. تو ایسی صورت میں وہ تقاضے تو ہم جب دیکھتے ہیں یہ تو ایک قانونی پوائنٹ آف ویو سے. اور جہاں تک بات آپ کے سوال کی، جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو جو انصاف ہے اس کی امپورٹنس اگر ویسٹرن کلچر کو یا دوسری تمام سسٹمز آف لائفز کو دیکھا جائے تو وہ دار و مدار ان کا معیشت کے اوپر ہے، جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، کسی بھی معاشرے کے توازن مینٹین رکھنے کے لیے جو سب سے بڑی جو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے وہ انصاف ہے. اگر آپ کے معاشرے میں انصاف موجود ہے تو دوسری اقوام آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گی، دوسری اقوام آپ کے معاشرے میں اکنامکس ایکٹیویٹی کو لے کر آئیں گی، اور ان کو جب یہ یقین ہوگا کہ اس ملک کی عدالتیں، اس معاشرے کی عدالتیں یا اس معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ انصاف پسند ہیں اور ان کی جتنی بھی رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا کہ انجسٹس ایسے پریویل کر رہا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو
کہیں وکیل کا رتبہ بھی خود ہی لے لیتا ہے, جج بھی خود ہی بن جاتا ہے, تھانے دار بھی خود ہی بن جاتا ہے. وہ اس طرح سے ججمنٹل ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آل ان آل میں ہی ہوں. یہ ایٹیچیوڈ ہمارے ہاں کیوں پیدا ہو رہا ہے, اور اس کا مطلب کیسے, یہ کہاں سے آ رہی ہے ایٹیچیوڈ ہم سب؟ بنیادی طور پر اس میں یہ تو ایک انسانی رویہ ہے, اور رویے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اچھے رویے تربیت کی وجہ سے اچھے ہوتے ہیں, لوگوں کو سکھانا پڑتا ہے. اس کے اندر جو سب سے زیادہ کلیدی کردار ہے وہ ہمارے اپنے اساتذہ کا, ہمارے والدین کا, ہماری تربیت گاؤں کا, یونیورسٹیز کا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کہیں ہم غلط فال کر گئے ہیں. اس وقت بھی جو 95% میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ مذہب کے بہت قریب ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے جو کنٹرولز ہیں باڈی کے, ہمارے اعمال کے, وہ ساری چیزیں وہ بہت اچھی ہیں. لیکن پھر بھی رویے چند چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. اس میں اکنامکس ہیں, اس میں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو ایک عدم برداشت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, دوسرے کے اوپر اعتماد نہ کرنا, کمی جو ہے, اعتماد کی کمی آپ کہہ سکتے ہیں. یا پھر آپ دوسرے انسٹیٹیوشنز, جس طرح آپ کوئی بھی, جس طرح وہ تمام انسٹیٹیوشنز جو پبلک ریلیٹڈ ہیں, تو وہ جب پوری طرح سرو نہیں کر رہے, تو ساری چیزیں یا اس طریقے سے کوئی ڈیفیشنسیز ہیں, خامیاں ہیں, تو وہاں پہ پھر جو آپ کے رویے ہیں وہ بیسیکلی یہ ایک رویہ ہے. اس کے اندر ایز سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ جس کے اوپر کوئی قانون سازی یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے. تو یہ ہمارے اپنے معاشرتی رویے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ نصیر انجم عوان صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ انسانی رویوں کی بات ہے, اور ان انسانی رویوں کے پیچھے تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں ایک اچھی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے رویوں میں کچھ فرق آئے, اور ہم اپنے آپ کو اس ججمنٹل فیز سے نکال کے کچھ سی بہتری کی طرف لے کے جائیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے ہمارے معاشرے میں انصاف کے راہ میں, عدل کے راہ میں حائل رکاوٹوں پہ بات ہو رہی تھی. اگر ہم تھوڑا سا اسے قرآن و حدیث کی طرف لے کے آئیں, تو قرآن حدیث ہمیں عدل کے نفاذ کے لیے, عدل کے قیام کے لیے ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے, ہم بحیثیت مسلمان ہم سب کا دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. بالکل. قرآن پاک میں بھی اسی کا اعلان کیا گیا فی ہے کتب قیمہ, تمام کتابوں کے جتنے علوم ہیں اللہ نے قرآن میں جمع کر دی. بالکل. اور یہ بھی درست ہے, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو ہمیں قرآن, احادیث یا فقہ, ان سب کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ فرد کی زندگی کو, پھر آگے بڑھتے ہوئے معاشرے کی زندگی کو, پھر آگے بڑھتے ہوئے پوری دنیا میں ایک ایسا پاکیزہ باوقار جو ہے وہ معاشرہ قائم کرنا ہے جس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا توحید کا کیا مطلب ہے, تو انہوں نے فرمایا توحید کا جو عام کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں, صفات میں, حقوق میں وہ وحدہ لا شریک ہے. بات ٹھیک ہے, یہ ایک پہلو بھی ٹھیک ہے, شرک سے بچنا, شرک فی ذات, شرک فی صفات, شرک فی الحقوق. لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھ توحید یہ ہے کہ ساری انسانیت کو محبت اور اخوت کے رشتے میں اس طرح پرو دیا جائے کہ سارا گلوبل ولیج بنے, بالکل ایک ہو جائے. یعنی ہر جگہ عدل ہو, ہر جگہ انصاف ہو, انسانیت ایک دوسرے کے قریب آ جائے, نفرتیں ختم ہو جائیں, بغض عناد نکل جائے. اور یہ جو معاندانہ رویے ہیں, یہ کلیش آف سویلائزیشنز ہے, یہ کلیش آف انٹرسٹس ہے, اور ہر کوئی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں, یہ ساری انتشار ختم ہو کے وہ آئیڈیل دن ہوگا جس وقت عدل کا نظام پوری دنیا میں قائم ہوگا. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جب وہ عدل کا نظام قائم فرمائیں گے, تو وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں توحید تو سب کو ایک کرنے کا نام ہے. الخلق و یاد اللہ,
بالکل حضور کا فرمان ہے کہ یہ ساری اللہ کی مخلوق، مخلوق یہ اللہ کے عیال کی طرح ہے۔ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کو کنبہ خدا خدا کا۔ تو اللہ کیسے، کوئی سربراہ خاندان کیسے یہ پسند کرتا ہے کہ میرے 2 بچوں کو تو روٹی اچھی دی جائے اور 2 بچوں کو بھوکا رکھا جائے، ایک بیٹی کو تو تعلیم دی جائے، دوسری کو جو ہے اس سے محروم رکھا جائے؟ اس کے لیے تو یہ بہت بڑا قہر ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم۔ وہ تو چاہتا ہے میرے سارے بچے خوشحال ہوں، صحت مند ہوں، توانا ہوں، باوقار ہوں، میرے خاندان کا نام روشن کریں، میری عزت کو 4 چاند لگائیں، جہاں جائیں لوگ جو ہے وہ یہ اس بات کا اظہار کریں کہ کسی نے خوب ان کی تربیت کی ہے، نگہداشت کی ہے۔ اور یہ کوئی خواہش بری بھی نہیں، قرآن نے تو خود کہا کہ ایسی دعا مانگو اللہ سے، دعا کا حکم دیا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں اولاد سے، بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دیں اور ہمیں متقین کا امام بنائیں۔ اب یہاں متقین کی جو ڈیفینیشن، یہ تکبر نہیں ہے کہ بندہ یہ کہ اللہ مجھے سب سے بڑا بنا دے، کیونکہ سب سے بڑا رتبہ تو تقوی کا ہے، تقوی اور تقوی میں جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ میری ساری اولاد جو ہے، میری ذریت جو ہے وہ اتنی اعلیٰ عرفہ ہو جائے کہ لوگ، میں فخر سے کہوں یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو جب اللہ کی ساری مخلوق اس کے کنبے کی طرح ہے تو وہ کیسے چاہے گا؟ تو لہٰذا اس آئیڈیل سچویشن کو قائم کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک نے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں۔ جیسا کہ ابتدا میں نے تھوڑا سا عرض کیا، اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں، اپنی فیملی سے آغاز کریں، لیکن ایک اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو قرآن نے، اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا کہ تم معاشرتی عدل قائم کرو۔ معاشرے کے اندر یہ جو طبقاتی تفریق ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک جو ہے کوئی وہ خاندانی تفریق نہیں، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ یہ ذات پات کا نظام اسلام میں نہیں ہے، یہ چھوت چھات کا، یہ برہمن ہے، یہ سپر کلاس ہے، یہ کھشتری ہے، یہ 2nd رو میں ہے، یہ ویش ہیں، اس کو 3rd رو میں بٹھاؤ، یہ شودر ہے۔ الحمدللہ اسلام نے تو اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کتنی جگہ پہ فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بھئی اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تو یہ بات ہی ختم ہوگی میرا باپ زیادہ ہوتا ہے، میری ماں زیادہ اونچی ہے۔ سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، اور ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا کہ باقی جو قبیلے اور گروہ ہیں، برادری ہیں، دیز آر اونلی فار انٹروڈکشن، صرف تعارف کے لیے ہیں۔ قبیلے اور خاندان جو ہیں یہ کوئی وجہ افتخار تو نہیں کہ میں سادات کے گھر پیدا ہو گیا، وہ چیموں کے گھر پیدا ہو گیا، وہ چٹھوں کے گھر پیدا ہو گیا، وہ کمی ہے وہ کمی ہے نہیں۔ یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے فضول قسم کے جو ہیں اپنے معیارات ہیں۔ قرآن نے ایسا کوئی معیار نہیں دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت تو کیا کہ ڈرو اس بات سے، خبردار ہو جاؤ۔ سرکار نے فرمایا خبردار کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے، کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ حالانکہ کیسر لا کیسر بعد ذالک، حالانکہ کسرا لا کسرا بعد ذالک، کیسر ہلاک ہو گیا، کوئی کیسر ہونے کا دعویٰ نہ کرے، کسرا ہلاک ہو گیا، کوئی کسرا۔ میں نے نسلی تفاخر کو پاؤں کے نیچے رون دیا ہے، تو یہ سمجھتا میں برادری کی وجہ سے بڑا ہوں، اونچا ہوں۔ فرمایا اللہ کی نظر میں وہ گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ اس بنا پہ وہ انسانیت کی تفریق۔ تو معاشرتی عدل یہ اسلام نے دیا۔ سرکار نے جب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھنے کا وقت آیا تو کسی قریشی کو، کسی آپ کے عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو حکم نہیں دیا۔ فرمایا جو میری مسجد نبوی میں اذان پڑھتا ہے یہاں بھی وہی اذان پڑھے گا۔
اور وہاں پہ اذان کا موقع پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا کہ وہ کون سے مثبت اقدامات ہیں جو معاشرے میں عدل کو فروغ دے سکتے ہیں. جس دور میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایرا ہے جس کے اندر تمام کورٹس فنکشننگ ہیں اور تمام ادارے انسٹیٹیوشنز اتھارٹیز اپنے کام کر رہی ہیں. بظاہر اس وقت انصاف کے اصول کے لیے رکاوٹیں ہیں نہیں. اگر کوئی اپنی داد رسی کرنا چاہے تو اس کے لیے تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پاکستان میں اوور آل اویلیبل موجود ہیں. اب جو رکاوٹیں بیسیکلی جن کو ہم رکاوٹیں سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ان طریقہ کار کو یا ان چیزوں کو سہل بنانے کی ضرورت ہے یا ان کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ کون سے اقدامات ہم کر سکتے ہیں؟ مثلا نمبر ایک تو یہ ہے کہ عام آدمی کو اس چیز کا ادراک نہیں کہ اس کی کیا رائٹس ہیں اور اس کی کیا لائبلٹیز ہیں. سب سے پہلے رائٹس کی رائٹس اور لائبلٹیز. چونکہ اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ ایوری انڈیویجول ول بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. اینڈ اسی طرح آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان ایوری پرسن از لائبل ٹو لا. سو ایٹ ون ٹائم وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی رائٹس then parallelly we must be thinking about our liabilities. تو ایک ہی وقت میں کسی بھی ملک میں اچھے شہری پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ ہمیں اپنے حقوق بھی پتہ ہوں اور اب ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہو. اور جب آپ رکاوٹوں کی بات کرتے ہیں تو نارملی اب ہمارے ہاں جو زیادہ ڈسٹربڈ ایریاز ہیں یا جو لوگ جہاں پہ وکٹمائزڈ ہوتے ہیں وہ ہیں ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں, وہ ہمارے محکمہ مال ہیں, یا وہ دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں جس طرح آپ کہہ لیں کہ جب لوگوں کی شکایتیں وابڈا سے ہوتی ہیں یا پی ٹی سیل کا تھا یا اس طرح کے وہ انسٹیٹیوشنز جہاں پہ ان لوگوں کا پہنچ جانا یا اپنی کمپلینٹس کا جا کر لکھوانا. ایسے ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا لوگوں کو ہوتا ہے اعتراض وہ تھانے کچہریوں سے ہوتا ہے. تھانے کچہری, اب کچہری ایک بڑی وائڈ ٹرم ہے, بڑی ٹرم ہے. مثلاً اگر تو آپ عدالت کی بات کریں گے تو عدالت کے اندر تو ایک کوڈیفائڈ لا ہے. عدالتوں کے اندر جو بھی کام ہوں گے وہ ایک ڈسپلن طریقے کے ساتھ ہوں گے. تمام چیزیں ایک ریٹن فارم میں موجود ہیں. اب چونکہ عدالت بذات خود ایک دادرسی دینے کے لیے وہ تمام لوگ جو کہ متاثرہ ہیں, وہ تمام لوگ جو اپنی ریمیڈی چاہتے ہیں وہ خود عدالتوں کے پاس اس کی چارہ جوئی کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اب مثلاً عدالتوں کے اندر ہمیں کیا تکلیفیں ہو سکتی ہیں؟ مثلاً یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اوور کراؤڈڈ ہیں, کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے, ججز کی اور جو دوسرے ان کے ساتھ جو سٹینوز یا دوسرے کوئی انسلری جو سٹافز وغیرہ ہیں ان کی کمیاں ہیں. اور اسی طرح جو انصاف کا اصول ہے, چونکہ انصاف ہمارا اس وقت ریٹن فارم میں ہے, ایک پروسیجرل لا کسی بھی ملک میں جب بھی ہوگا تو وہاں پہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ان کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا یا اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں کہ جہاں پہ کوئی شخص یہ کہے جی کہ بالکل بے حسی ہو چکی ہے یا کورٹس کے اندر کام نہیں ہوتا. بالکل یہ ایک غلط تصور ہوگا. میں یہ بات کرتے ہوئے بڑا پراؤڈ فیل کروں گا کہ میرے خیال میں اگر کوئی شخص بھی جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان یا چاروں صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں یا ہماری فیڈرل اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سیکنڈ کی ڈیلے کے بغیر فرسٹ کال ہو جاتی ہے اور پھر وہ سارا دن کام کرتی ہیں. ایون جو سپیریئر کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تو لیٹ نائٹ تک سٹنگز اور وہ کرنا یہ بہت ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہے. اگر اوور آل ہم دیکھیں کہ کچھ ڈیلیز کا سوال آتا ہے کہ جی بہت فیصلے جو ہیں وہ بہت دیر لگ جاتی ہے کیسز کے ڈیسائیڈ ہونے میں, تو وہ پروسیجرل لاز ایک وجہ ہے. دوسری وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ سسٹم سے باہر نہیں جا سکتے. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب ایویڈنس
اب جو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، عدالتوں کی جو آنکھیں اور کان ہیں وہ وٹنسز ہیں. اتھارٹی لائز ود دا وٹنسز. جو بھی فیصلہ ہونا ہے یا جو بھی ڈیسیجن ہونا ہے وہ ان گواہوں اور ان کی گواہی کے اوپر عدالتوں نے کرنا ہے. تو اب ہمارے یہاں جب ایک ٹرائل کے اندر 14 15 20 وٹنسز ہیں اور اس میں پرائیویٹ وٹنسز ہیں، آفیشلز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی رپورٹس ہیں، تو ان ساری چیزوں کو کلیکٹ کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی جاب ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ کے بہت سارے دوسرے ادارے منسلک ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی فورینزکس ایک فوجداری کیسز کے اندر ہے، فورینزک رپورٹس ہیں، اسی طرح ڈاکٹرز جو پوسٹ مارٹم رپورٹس پہ آتی ہیں، پھر اسی طرح جو ایکسپرٹ اوپینینز ہیں وہ ہیں، پھر اسی طرح جو آپ کے پولیس آفیشلز ہیں مختلف وہ ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں. تو ان سب کو کلیکٹ کرنا اٹ سیلف ایک بہت مشکل جاب ہے. پھر ایک ہی مقدمے کے اندر اگر 3 سے 4 گھنٹے ایک مرڈر کیس میں آپ کی ایویڈنس سٹارٹ ہو جاتی ہے تو 3 سے 4 گھنٹے ایک وٹنس بھی لے سکتا ہے. اور سم ٹائمز تو یہ ہے کہ 3-4 وٹنسز اگر وہ اوکولر اکاؤنٹ ہے، ایک ہی وقوع کہ وہ چشمدید گواہان ہیں، تو عدالت اس وقت پابند ہوتی ہے قانون کے مطابق کہ اب یہ چاروں وٹنسز ہیں تو اس کا ایگزامینیشن ان چیف اور پھر اس کا کراس ایگزامینیشن وہ ایک ہی نشست میں ہو. تو وہ سم ٹائمز 8 سے 10 گھنٹے لے جاتا ہے. تو جو ٹرائل ورک ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے. پھر باقی سارے کیسز کو لیفٹ اوور ہونا ہوگا، ایک وقت میں ایک ہی کیس چل سکتا ہے. پھر ایک ہی ڈسٹرکٹ کے اندر، ضلع کے اندر جو کمپٹنسی آف لائرز ہے وہ نمبر آف کمپٹنٹ لائرز جو ہے وہ ویسے ماشاءاللہ سارے محنت بھی کرتے ہیں، لائق بھی ہوتے ہیں. کوئی شخص اپنے پروفیشن کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر سکتا، لیکن سم ٹائمز ایک جس طرح ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ مشہور ہو گئے ہیں تو اب لوگوں کا اعتقاد ہے کہ انہیں سے شفا ملے گی. تو اسی طرح پھر لائرز کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب نام بن جاتے ہیں تو پھر ہر بندہ اس کی طرف جانا چاہتا ہے. تو پھر ایک بندے کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ بہت ساری چیزیں کرے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں گا، او جے سمپسن کیس تھا امریکہ میں، مشہور فٹ بالر تھے. تو اب ان کا جو ٹرائل تھا ان کے اوپر چارج یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے. تو وہ ٹرائل 13 سال میں جا کر کنکلوڈ ہوا. اسی طرح جو ہمارے یہاں جو خلا کے کیسز ہیں یا جو فیملی میٹرز ہیں وہ حل ہوتے بھی سال نہیں وہ سب سے میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے فخر ہوگا کہ وہ دنیا میں چند ممالک میں جہاں کے بہت جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. اور انگلینڈ سے یا امریکہ سے جو لوگ سیٹلڈ ہیں تو وہ اپنی شریعہ، وہاں کے جو شریعہ لاز ہیں تو وہاں پہ ان کو بہت ڈیلے ہوتا ہے. تو وہ پھر آپٹ کرتے ہیں پاکستان میں آ کے وہ فوری طور پر اپنے خلا کے کیسز یا اس طرح کے فیملی میٹرز جو ہیں وہ ریزالو کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم مایوس ہوں یا کوئی ایسی اس میں چیز ہو. ضرور ہے اس میں کہ جو ہمارا فرسٹ اپیل ہے، سیکنڈ اپیل ہے، یا جو سول لٹیگیشن ہے، دیوانی جو مقدمات ہیں، ان میں خاصا ٹائم یعنی اس کو ہمیں بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں جس بات کی میں کہہ رہا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ کام ہوتا ہے، کام بہت ہوتا ہے، لوگ بہت محنت کرتے ہیں، ججز بھی بہت محنت کرتے ہیں، اور ایسا قطعاً بھی نہیں ہے کہ ان کے پارٹ کے اوپر کچھ کوئی ایسا ڈیلے ہو. آپ بالکل بچا فرما رہے ہیں، لیکن اسیر صاحب دیکھنے میں یہی ہے کہ بندوں کو نا بڑا گلا رہتا ہے اس کے اندر. دیکھیے جی، اس کے لیے صرف ایک کورٹس کا کام نہیں ہے یا دوسری اتھارٹیز کا کام نہیں ہے. دیکھیے اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بھی سچائی لانی ہوگی، ہمیں اپنی جو اخلاقی اقدار ہے ان کو بڑھانا ہوگا. دیکھیے میں آپ کو بڑا مشہور واقعہ سناؤں، اس میں جب سقراط زہر کا پیالہ لیٹر آن پینا پڑا تو وہ اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لانا چاہتے تھے اور وہ صرف یہی کہتے تھے اپنی اقدار بدلیں. تو اس وقت بڑا ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص، ایک چھوٹا بچہ تھا، ینگ آدمی تھا، اس کا ان کے ساتھ مکالمہ ہوا. ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ عدالت میں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ملازم تھا، میرے والد صاحب نے اس کے اوپر تشدد کیا اور اس کو کمرے میں بند رکھا اس بات کے اوپر کہ اس نے شراب کیوں پی ہے. میرے والد صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انفارم کرتے پولیس کو
وہ اس کی شکایت کرتے، انہوں نے قانون کو خود ہاتھ میں لیا اور میرے والد صاحب کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ہمارا معاشرہ کیا وہاں پر آج کھڑا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے کسی غلط اقدام کے اوپر جا کر ایویڈنس دوں، کمپلینٹ کروں اور شہادت دوں؟ ہمارے ہاں تو بالکل جو رویہ ہے، جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے، وہ اس قدر خراب ہے کہ اس کے اوپر جو انگلش لا اور جو اسلامک لا ہیں ان دونوں کے اندر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ابھی۔ اس میں ایک پرنسپل یہ تھا کہ سفٹنگ آؤٹ دا چیف فرام دا گرینس، کہ جب کوئی بھی جج یا کوئی عدالت فیصلہ کرے گی تو تمام گواہوں کے گواہانات اس طرح چھانے گی کہ جس طرح بھوسا اور دانے الگ ہو جائیں۔ اور اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ لوگ جھوٹ اور سچ کو مکس کرتے تھے، تو بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا فار دا ججز کہ وہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں، اس میں سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو لیٹر آن الٹیمیٹلی چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ صاحب نے لاسٹ اپنے ریٹائرمنٹ سے کچھ ٹائم پہلے اس میگزم کو ختم کیا، اور انہوں نے ڈکلیئر کیا، ایک لیٹر میگزم تھا، فالسز ان یونو فالسز ان اومنیبس، وین ون پرسن از رانگ ان ون تھنگ ہی ول بی کنسیڈرڈ رانگ ان آل تھنگس۔ تو اب ہمارا یہ ہے، یہ ان کی جو ججمنٹ تھی، یہ صورت النساء اور اسی طرح احادیث شریف اور صورت المائدہ کی مختلف آیات روشنی میں آئی، اور ان کو یہ اس لیے کہنا پڑا کہ ہمارے معاشرے میں جو عدل اور انصاف ہے بیسیکلی وہ نہ کسی عدالت نے دینا ہے نہ کسی اور نے دینا ہے۔ اتھارٹی لائز ود دا وٹنسز، اینڈ always the witnesses are the ear and eyes of the court۔ تو اس صورتحال میں ہمیں جو سب سے بڑا انصاف کرنا پڑے گا وہ خود سے کرنا پڑے گا، اور مورلی۔ عوان صاحب اس پہ پھر بات کرتے ہیں، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔ ناظرین، آپ کو وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے نعت کے چند اشعار سے اپنی سماعتوں میں رس کھولتے ہیں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر
چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، جس چہرائے انور پر رہتی ہے نظر رب کی، جس چہرائے انور پر رہتی ہے نظر رب کی، اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، کہ سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، ناظرین سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فاروقی صاحب، آپ ماشاءاللہ ہسٹری کے بھی اور اسلامی فکر کے استاد ہیں، آپ تاریخ کے جروخوں میں سے کوئی ایک خوبصورت واقعہ جو عدل پر مبنی ہو تاکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ معاشرتی استحکام میں عدل کی کیا اہمیت ہے۔ ماشاءاللہ بڑی تفصیلی گفتگو معزز دوست نے فرمائی، کئی پہلو جو ہیں وہ عدل و انصاف کے حوالے سے ہماری نظروں کے سامنے بھی آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، سچ وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، سورج کو چراغ ہے دکھانا۔ تو عام طور پر کہا جاتا ہے یہ نوشیروان کا عدل بڑا ایک آئیڈیل تھا،
لیکن الحمدللہ عدل فاروقی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کے عدل قائم کیا کہ اگر فرات کے کنارے جانور کا بچہ بھی بھوکا یا پیاسا مر جائے تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہے، تو اس کے پیچھے وہ آپ کی وہ قرآن اور حدیث کی وہ ساری تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تربیت تھی بالکل کہ آپ نے ایک آئیڈیل نظام حکومت جو وہ پوری دنیا کو دیا اور قائم کیا۔ تو آپ ہی کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارش ہوئی بڑی شدید، تو مسجد نبوی کا صحن اور حصوں میں پانی اکٹھا ہو گیا۔ جب نمازی پڑھنے وہاں آئے نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے دقت و دشواری پیش آئی، سجدے میں بھی، رکوع میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی۔ تو انہوں نے شکایت کی امیر المومنین کہ یہ مسجد نبوی شریف میں، یہ تو مسئلہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک پرنالہ تھا، وہاں سے برساتی پانی جو ہے وہ اس میں آیا تھا۔ تو پتہ لگا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب چچا جو ہیں، ان کا یہ گھر کا پرنالہ ہے۔ تو آپ تھوڑا سا طبیعت میں جلال بھی تھا، تو آپ نے وہ نمازیوں کی تکلیف کو، وہ عوام کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نا، آپ وہاں اوپر چڑھے اور وہاں چڑھ کے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا، اتار دیا اور اس کے آگے اینٹ لگا دی تاکہ اس کا رخ جو ہے کسی اور طرف جائے پانی کا، مسجد میں نمازی جو ہے یہ ڈسٹرب ہونا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب علم میں یہ بات آئی تو فوراً قاضی کے پاس گئے کہ امیر المومنین نے میرے اجازت کے بغیر تصرف کیا میرے گھر میں اور میرا پرنالہ اکھاڑ دی۔ اب امیر المومنین 26 ممالک فتح کیے، لاکھوں مربع میل کیسر و کسریٰ کی حکومتیں قدموں کے نیچے ہیں، تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب آپ کو سمن آئے تو فوراً آپ چلے گئے قاضی کے پاس۔ اب جس طرح ہمارے معزز مہمان فرما رہے تھے کہ ایویڈنسز وہ ساری باتیں جو ہیں، اب اس پہ تو سارے گواہ تھے، بلکہ آپ نے خود کہا کہ میں نے اکھاڑا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، نمازیوں کا جو ہے ان کے نماز پڑھنے میں دقت اور رکاوٹ پیش آئی۔ اب قاضی نے کہا کہ کسی کے گھر میں اس طرح تصرف اس کی بھی اجازت نہیں، آپ ان سے باضابطہ اجازت لیتے تو آپ کو چاہیے تھا ان سے پہلے بات کرتے، اجازت لے کے پھر جو ہے آپ یہ تصرف کرتے، یا وہ ان کو کہا جاتا کہ اس پرنالے کا رخ چینج کر۔ تو آپ نے فوری طور پہ اقدام کیا، لہٰذا آپ کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کے کندھوں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چڑھیں گے اور وہ پرنالہ دوبارہ جگہ فٹ ہوگا۔ تو یا جس جگہ وہ لگوانا چاہتے ہیں وہ آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے وہ پرنالہ جو ہے دوسری جگہ لگایا جائے۔ تو آپ سے میں حاضر ہوں، جو مجھ سے میں معذرت بھی کرتا ہوں ان سے، لیکن کیونکہ نمازیوں کو تکلیف ہوئی تو میں آپ کے اس فیصلے پہ آمنا و صدقت ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں تو صرف آپ کا عدل فاروقی دیکھنا چاہتا تھا، آپ اس قدر قانون کو آنر کر رہے ہیں۔ جس طرح سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں اس پہ بھی حد نافذ کر دیتا، تو بس آپ نے ٹھیک کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، پرنالہ میں خود ٹھیک کر لوں گا، صرف آپ کا یہ ایک میں عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی ناظرین، ہمارے پاس تو وہ مشلے رہا ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس کو بھی یہی سزا دیتا۔ ناظرین ابھی وقت ہوئے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے۔ ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف جو کہ ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے۔ سر آپ دونوں سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے ہی اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ معاشرے میں جو رکاوٹیں ہیں عدل کے راستے میں، ان کے لیے کیا مثبت اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اب اس وقت سوال تھوڑا سا پرٹیکولر ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل میں یہ وصف پیدا کرنے کے لیے، عدل کا وصف پیدا کرنے کے لیے ہم کن اقدامات کا سہارا لے سکتے ہیں؟ نوجوان یہ یقیناً کسی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح یہ مستقبل کے معمار ہیں قوم کے، لہٰذا ان کی
داد رسی کرنا اور ان کی صحیح فکر کی آموزش کرنا اور ان کو عدل اور انصاف جو ہے اس کا ایک تصور ان کے جس کو کہتے ہیں انکلکیٹ کرنا ان کے وجود کے اندر، دیٹ از نیڈ آف دا ٹائم. اور یہی ہماری آج کی ساری کاوش کا ماحصل ہے. اس کے لیے ہمیں ہر سطح پہ ماں باپ، اساتذہ، علماء، مشائخ اور جو اصحاب بست و کشاد ہیں، حکمران طبقہ ہے، وہ جو عدالتیں ہیں، جب ہم سارے جو ہیں اپنے اپنی جگہ پہ اپنے اپنے فرائض منصبی جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار کے دکھائیں گے تو نوجوان سب کچھ دیکھتا ہے، ہر شے کو سمجھتا ہے. وہ منہ سے بچہ 2 سال کا بول نہیں پاتا لیکن پتہ اس کو بھی سارا لگ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم وہی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایڈوکیٹ صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ایک ماہر قانون دان ہیں، آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے اس معاملے میں؟ تھوڑا سا اس کو ریفریز کیجیے. آج کا جو نوجوان ہے اس کے اندر ہم یہ عدل کا وصف کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے مثبت اقدامات ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے اس کے اندر یہ وصف پیدا کرنے میں؟ ہاں، اس میں بنیادی کردار تو اساتذہ ہیں، ہمارا اوورآل معاشرہ ہے، ہمارے اپنے رویے ہیں، اور ان رویوں میں جب ہم لے جاتے ہیں یعنی صرف اس حد تک نہیں کہ صرف ہم ان کے اندر عدل کی حد تک ہی وہ کریں گے. کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ جب ایوالو ہوتی ہے تو وہ مختلف ڈائمینشنز اور مختلف زاویوں سے ایک پوری شخصیت بنتی ہے. تو اس کے لیے جو سب سے بڑھ کر سنت نبوی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کو ہم فروغ دیں، اس کے لیے جو آئیڈیلائز کریں اور اس کے لیے ہم فوکس کریں. آپ دیکھیں کہ رمضان شریف میں ہماری جتنی بھی ٹرانسمیشنز چلتی ہیں تو وہ جو ہی جب رمضان شریف ختم ہوتے ہیں تو آل ٹوگیدر ایک بالکل ڈفرینٹ ماحول میں ہم چل جاتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. میڈیا، اساتذہ، جرنلسٹ، ایز اے معاشرہ، سوسائٹی، یہ سب کا ہے. اور خاص طور پر جو سب سے افیکٹو اس وقت ہے وہ تو میڈیا ہے. تو آپ دیکھ لیں ٹرکش ڈراموں میں، آپ دیکھ لیں وہاں پہ بڑی تربیت ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنی لمبی ایپیسوڈز کے ساتھ اچھی خاصی وہ ایک تعلیم ہے. اسی طرح ان کا ایک مختلف ڈراماز ہیں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ جنت اور دوزخ کا اور چھوٹی سی نیکی بڑی سی وہ اس طرح کی کیریکٹرز کے تھرو وہ انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اوورآل جب تک ہم پورے معاشرے کو ایک خاص سسٹم کے اندر لے کر نہیں جائیں گے اس وقت تک ایک معاشرہ اس طرح بن نہیں سکتا، ایوالو نہیں ہوگا. اس وقت ہمارا پرابلم یہ ہے کہ انگریزوں نے حکومت کی ہمارے اوپر، وہ 100 سال کا نظام ہمارے پاس چھوڑ کر چلے گئے. ہم انہی چیزوں کے اوپر چلتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہم ان ٹرو سینس اسلامک سسٹم کو، اسلامک روایات کو انٹروڈیوس کرواتے، کیونکہ جب ہم کلمے کی بنیاد پر واپس ہم نے اپنا جگہ اور ملک اور اپنا خطہ لیا تو اس کے لیے پریکٹیکلی اقدامات بھی ہمیں کرنے ضروری تھے. وہ لیک کر رہے ہیں ہم. اور مجموعی طور پر اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے اندر پرنسپلز آف پالیسی میں بھی یہ باتیں لکھ دی گئیں. فنڈامنٹل رائٹس کے اندر وہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ان کی تعلیمات کے مطابق تھیں. لیکن اب ان چیزوں کے لیے جس میں ہم کہتے ہیں ایکویلٹی ہونی چاہیے، مساوات، دوسروں کے حقوق، جس طرح پرنالے کی انہوں نے بات کی، وہ پرسنل رائٹس کی بات ہے. ہر کسی کی ایک سیکیورٹی ہے، ایک پردہ ہے. اس سے پہلے سر بات فرما رہے تھے کہ کسی دوسرے کے گھر میں چلے جانا، رائٹ آف پرائیویسی، رائٹ آف ڈگنیٹی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ لیول کے اوپر جب تک کمٹمنٹ کے ساتھ ایگزیکیوشن نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے. ہماری حکومتیں فلائی ریاست کی بجائے پاور اورینٹڈ ہیں، پاور پالیٹکس ہوتی ہے. نیت ٹھیک کرنے کی بات ہے کہ ہم نے فلائی ریاست اور لوگوں کے لیے سوچنا ہے. ہماری بیوروکریسی اور ہماری وہ تمام لوگ جو ایڈمنسٹریشن کے اندر آتے ہیں ان کو اپنی irrespective to they rule on us, they are required to change their intentions to serve us. This will be the ultimate. جی ناظرین، یہ سب سوسائٹی کو ایوالو کرنے کی بات ہے. ہمیں انڈیویجولی
اپنی انفرادی طور پہ کوشش تو کرنی ہی کرنی ہے. جب تک ہم اپنی پوری سوسائٹی کو اپنے ساتھ ایوالو نہیں کریں گے, ہم عدل کے اس نظام کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور جہاں تک رہی بات عدل کے کٹھن رستوں کی, بے شک یہ کٹھن ہے, لیکن نفس کے مقابلے پہ ہمیں عدل کی اس منزل کو چھوڑنا نہیں, کیونکہ قرآن و حدیث ہماری پوری رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ انصاف کے راستے پہ ڈٹے رہو, چاہے نقصان تمہارا ہو, تمہارے ماں باپ کا ہو یا تمہارے رشتہ دار کا ہو. اللہ کرے کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں عدل کے اس قیام کو, عدل کے اس نظام کو دیکھ بھی سکیں اور اس پہ قائم بھی رہ سکیں. آمین ثم آمین. ناظرین, پروگرام کے آخر میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور عطا کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہے, اور آخر میں آپ محسوس ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے, اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دلڑی لٹی تیں یار سجن, کدی موڑ مہاراں تیا وطن. ہو دلڑی لٹی تیں یار سجن, کدی موڑ مہاراں تیا وطن. ہو دلڑی لٹی تیں یار. روہی دی عجب بہار ڈسے, جتھاں مین مانی دا یاد سے. روہی دی عجب بہار ڈسے, جتھاں مین مانی دا یاد سے. ہو جتھاں عاشق لکھ ہزار ڈسے, اتھاں میں نمانی بے وطن. ہو دلڑی لٹی تیں یا سجن, کدی موڑ مہاراں تیا وطن. ہو دلڑی لٹی تیں یار. کدی یار فرید آوے ہاں, میڈی اجڑی جھوک وساوے ہاں. کدی یار فرید آوے ہاں, میڈی اجڑی جھوک وساوے ہاں. مینوں روندی نو گل لاوے ہاں, کیوں جوگی بنایا اے کیچ وطن. ہاں دلڑی لٹی تیں یا سجن, کدی موڑ مہاراں تیا وطن. ہو دلڑی لٹی تیں یا سجن, کدی موڑ مہاراں تیا وطن. ہو دلڑی لٹی تیں یا